ہیئرنگ پہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ برسہ برس سے سوائے جماعت اسلامی کے کوئی کراچی کے لوگوں کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کراچی کے لوگوں کا مقدمہ نہیں لڑ رہی. اور انفارچونیٹ ہے یہ بہت زیادہ کہ کے الیکٹرک نے جو کچھ بھی اس شہر کے اندر کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اوور بلنگ کی، لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں رکھا اور ہم سے ناجائز پیسے وصول کرتے رہے، تو کسی بھی آواز کو اٹھنے اس لیے نہیں دیا جاتا تھا کہ اس شہر پر ایک مخصوص ٹولے کا کنٹرول تھا اور وہ کے الیکٹرک کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کی ملازمتیں بھی چل رہی تھیں، ان کا حساب کتاب بھی چل رہا تھا اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عموماً کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی تھیں. لیکن بہرحال ہم نے اس مقدمے کو لڑا ہے، جد و جہد کی ہے اور آج یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ کراچی میں کوئی 1% لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو کہ الیکٹرک کو فیور کرنے والے ہوں، اس لیے کہ ہر آدمی بھگت رہا ہوتا ہے. آج جو ہیئرنگ تھی اس کا پرپز یہ تھا کہ جو ان کی مونوپلائزڈ جو ایکسکلوزیوٹی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں. تو چیئرمین نیپرا یہاں آئے تھے، ہم نے ان کو ویلکم کیا اور ہم نے پوری بات کی کہ ان کی یہ ایکسکلوزیوٹی بھی ختم ہونی چاہیے اور بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کر کے ان کو پکڑیں، ان کی مینجمنٹ کو پکڑیں اور فورینزک آڈٹ کریں. اور ہمارے جتنے پیسے ہمارے بنتے ہیں کراچی کے عوام کے 42 ارب روپے تو صرف ہمارے کلو بیگ کے پیسے ہیں جو ان کو واپس کرنے ہیں. ہمارے قومی اداروں کے 200-300 ارب روپے انہوں نے دینے ہیں اور یہ وہ کمپنی ہے کہ جس نے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے، جو کیس پاور یا ابراج گروپ، یہ وہ لوگ ہیں جو پاورفل لوگ ہیں اور یہ اسٹریٹجک ادارہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک اسٹریٹجک ادارہ، اس اسٹریٹجک ادارے کے جو شیئر ہولڈر مین ہیں جن کو یہ بیچ دیا گیا، وہ ان کے بارے میں ان کی ساری تفصیل ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. ایک عارف نقوی کا پتہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو انٹرنیشنل چیٹنگ کر رہا ہے، اس کے مقدمے بنے ہوئے ہیں، اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، اس پر پینلٹیز لگ رہی ہیں. تو دیکھ کے ایک چاول سے پتہ چل گیا کہ یہ جو تینوں چاروں پارٹیاں ان کو بیچتی رہی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 2005 سے لے کر اور 2012-13 تک 15-16 تک اس شہر کے کیا حالات تھے؟ بھتہ خوری تھی، دہشت گردی تھی. تو جتنے عسکری ونگ تھے پارٹیوں کے وہ کے الیکٹرک کے پے رول پہ ہوتے تھے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں. یہ لوگوں کے کنیکشن کاٹنے آتے تھے. یہ گیس والوں سے، سوئی گیس سے جو ہمارا قومی ادارہ ہے اس سے گیس حاصل کر رہی ہے کے الیکٹرک. کوئی سیل پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہے. ان کو گیس بحال کرنے اور اضافہ کرنے اور پہلے خاقان عباسی آ جاتے تھے. لیکن اگر کوئی ایک صارف وہ 2 دن کے لیے لیٹ ہو جائے تو اس کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ جو صارف دشمنی یہ ادارہ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ ان پارٹیوں کی حاصل ہے. 2005 میں مشرف صاحب اور ایم کیو ایم کی جوائنٹ حکومت نے اس کو بیچا تھا. یہ ہمارے شہر کا ادارہ تھا، 16 ارب روپے میں اس کے شیئرز بیچ دیے گئے تھے. یہ کھمبوں کی قیمت کے برابر میں ان لوگوں نے بیچ دیا جو اس کراچی کی بات کرتے تھے اور آج آ کے بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد 2009 میں اس کے شیئرز پھر ٹرانسفر ہوئے. مزید ایک چکر چلایا گیا اور اس وقت زرداری صاحب اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت تھی اور انہوں نے ہمارے اس ادارے کو جو ہے وہ اس طرح سے غیروں کے حوالے کر دیا. اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی کمٹمنٹ جو پرائیویٹائزیشن کے بعد ہونی چاہیے تھی وہ پوری نہیں کی. انویسٹمنٹ انہوں نے نہیں کی، جنریشن میں اضافہ انہوں نے نہیں کیا، ٹرانسمیشن آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں. لوگ مرتے رہے، ہیٹ ویو میں ہزاروں لوگ مر گئے اور یہ لوگوں کو مارتے رہے، اپنے آئل کے پلانٹ بند رکھتے رہے. آج انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا ہے 75% علاقے سے. ہم نے نیپرا کے سامنے یہ بات کہی کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جن علاقوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ فری ہیں، ان میں جب گرمی ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ان علاقوں میں، اور بارش ہوتی ہے اور اسی طرح ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے اور سردیاں آتی ہیں تو گیس کی کمی کا بہانہ بناتے ہیں. اور بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں خود انہوں نے بتایا کہ 9 گھنٹے ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. آپ اندازے جب یہ خود کے الیکٹرک کہہ رہا ہے تو ان علاقوں کا کیا حال ہوگا. تو اس شہریوں کو عذاب میں مبتلا اس ادارے نے کیا ہے اور اس کی پشتیبان ساری پارٹیاں رہی ہیں. پیپلز پارٹی اس کی بڑی پشتیبان ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کرائے کے کچھ لوگ بلائے ہوئے تھے انہوں نے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ کے الیکٹرک کی حمایت میں بات کرنے کی کوشش کی، جس پہ عوام غم و غصہ سامنے آیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بارے میں تو پتہ چلا کہ ابراج گروپ نے ان کو چندہ دیا ہے الیکشن میں. آج تک اس کی تردید نہیں کی ہے اور اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ جب ہم ڈوب رہے تھے تو عمران خان نے 5 ارب روپے کی سبسڈی اس وقت کے الیکٹرک کو دی. جب ہم ڈوب رہے تھے تو ان کے ٹیرف میں اضافہ کیا. پہلے یہ ٹیرف فیوڈ ایڈجسٹمنٹ چارجز کا بھی نیپرا سے ہوتا تھا، اب گورنمنٹ خود بڑھا دیتی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم نے روکا. اور عمران خان اور پی ٹی آئی نے بھی اس کام کو جاری رکھا ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کر رہی تھی. تو ہم کراچی کے شہریوں کی حیثیت سے یہاں مقدمہ لڑنے آئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا لائسنس کینسل بھی ہونا چاہیے، ان کا فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے، لوٹی ہوئی دولت ان سے چھیننی چاہیے اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑنا چاہیے. اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو پکڑ لیں.
جن پولیٹیکل پارٹیز نے ان سے فیسیلیٹیشن حاصل کی ہے، ملازمتیں لگوائی ہیں اپنے بھائیوں بھتیجوں کو لاکھوں روپے، ملینز آف روپیز کی، ان سب کو بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. جب جماعت اسلامی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تو بہت سارے لوگ آ کر کے الیکٹرک کے خلاف بھی 4 جملے بول دیتے ہیں اور بعد میں ان سے پھر سیٹنگ بنا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے سارے چہروں کے اوپر جو نقابیں پڑی ہوئی ہیں وہ سامنے آنی چاہیے، اور ان چاروں پارٹیوں نے مل کر جس طرح کے الیکٹرک کو سپورٹ کیا اور کراچی دشمنی کی ہے اس کو کلیئر ہو کر سامنے آئے. ابھی تو یہ نیپرا کی ہیئرنگ تھی اور اس میں یہ بات تقریباً واضح طور پر سامنے آ گئی، لیکن سپریم کورٹ میں تو ان کے لائسنس کی بات ہوگی اور اس کی کینسلیشن کی بات ہوگی. ہم سپریم کورٹ میں پٹیشنر ہیں، ہم وہاں پر کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ لوٹی ہوئی دولت اپنی واپس لیں گے انشاءاللہ. اسمبلی میں اس کے لیے قراردادیں منظور کی گئی ہیں، وہ نیپرا کی ہیئرنگ کو یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہاں ہونا چاہیے نیپرا کی ہیئرنگ، اور ایسا ہی ہوا. یہ ہیئرنگ جو ہے ختم ہو گئی ان کے آنے کے بعد، جو ہے یہ تو لسانی بنیاد پہ کراچی کے اتنے بڑے اہم مسئلے کو جو ہے سبوتاژ کرنا، یہ کوئی اچھا. دیکھیں بات یہ ہے شروع سے جی نے جو کہ الیکٹرک پیپلز پارٹی جو کہ الیکٹرک میں ہائرنگ کی، اس سے شہر کو اور کراچی کو کتنا نقصان؟ آپ دیکھیں ایک ایک چیز قوم کے سامنے. ثانیہ بلدیہ میں بھی چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں 22 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، اور کہ الیکٹرک کی بھی فورنزک آڈٹ ہوگی تو یہ سارے چہرے بے نقاب ہوں گے جو کراچی کے لوگوں کا نام لے لے کر کراچیوں کا خون پسینہ جو ہے وہ اس کی کمائی کو لوٹتے رہیں اور برباد ہمیں کرتے رہیں. تو یہ تو سب انشاءاللہ ایکسپوز ہوں گے. لیکن یہ ایک خاص طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کا کہ جب بھی یہ پھنس رہے ہوتے ہیں ہیئرنگ میں تو یہ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور ان کے سپورٹرز سامنے آتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ان کے حق میں نعرہ لگاتے ہیں، کبھی ان کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں اور اس طرح یہ فساد پیدا کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان چالوں سے کہ الیکٹرک کو بچایا نہیں جا سکتا، اور میرا تو انٹرسٹ اب اس میں ہے کہ جس نے کراچی کے 26 لاکھ صارفین اور 3 کروڑ عوام کا جو ہے وہ کی دولت لوٹی ہے اور لوگ مرے ہیں ہمارے لگ لگ کے مرے ہیں، تو ان سب سہولت کار پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو قوم کے سامنے آنا چاہیے. میری آنریبل سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کی فوری جو ہے وہ سماعت کریں اور ہم بھی انشاءاللہ پوری طرح سے سامنے ہوں گے. فورنزک آڈٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ ہو جائے گا. عوامی سماعت میں یہ مسائل ہوتے ہیں، لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں. عوامی سماعت نہیں ہوگی، وہ تو پٹیشن ہے، کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے.